نہیں تھا، حیات انسرجنٹ نہیں تھا، اس کو کس طرح مارا گیا. تو اسٹیٹ کا وائلنس وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اس میں شدت آتی ہے یا پھر اس کو جو ہے نا وہ کوئی جواز فراہم کر دیتا ہے. اسٹیٹ وائلنس جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر 1958 سے لے کر تب سے لے کر اب تک اس اسٹیٹ نے بلوچوں کو صرف اور صرف بلوچوں کی زمین کو اہمیت دی ہے، اور جو افراد ہے، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی کے ساتھ ان کو ڈیل کیا ہے. اور جو مین ان کا پرائم ٹارگٹ رہا ہے وہ معصوم لوگ رہے ہیں، بچے رہے ہیں، عورتیں ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شکار بنایا گیا ہے. اور اس سے میں ایز اے ایکٹیوسٹ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا ہے. آج شاید شہزاد کے لیے اس کا بھائی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن جب شہزاد کو واپس لے کر جایا گیا کلات میں، تو کلات کے تقریباً 1 لاکھ آبادی کو تو پتہ چلا کہ شہزاد کون تھا اور اس کو کیوں مارا گیا. تو کیا آپ کلات کے ان لوگوں کے دلوں میں اب کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ جو پارٹیاں ہیں جو سیاست کر رہی ہیں، اور کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کی پازیٹیو امیج کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ پانی ہے، بجلی ہے، تعلیم ہے؟ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، میں خود اس کی ایک ایکٹیوسٹ رہی ہوں، اس پر کام کرتی آئی ہوں. میں نے یہی کہا ہے کہ ایجوکیشن دیا جائے، ہیلتھ دیا جائے، لیکن مین مسئلہ وہ رشتہ ہے. اور جب تک وہ حل نہیں ہوگا، وہ تضاد حل نہیں ہوگا، لاشیں پھینکنے سے اگر آپ بلوچ کو ایک آپ کہہ سکتے اپنے ساتھ کر لیتے، اور بلوچوں کی جو محرومیاں ہیں اور جو ان کا پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے آپ اس کو ختم کر سکتے، تو یقین کیجئے ایک وقت ایسا تھا 2009 سے لے کر بلوچوں مردہ خانوں میں بلوچوں کی لاشوں کی جگہ نہیں ملتی تھی. اور بی ایم سی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر دن جا کر ان لاشوں کی شناخت کرے کہ ان میں آج کتنی لاشیں آئی ہیں. وہ دور بھی بلوچستان نے دیکھا ہے، اور اس دور کے بعد اب تک وہ چیزیں بدلی نہیں ہیں. نہ ہی آپ لاشوں کے پھینکنے سے اس چیز کو بدل سکتے ہیں. شکریہ.